سہیل افریدی صاحب کو جب مبارکباد دی تو شہباز شریف صاحب کا مشہور جملہ کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں، جب انہوں نے کہا کہ میری ملاقات کروائی جائے، تو اب پھر اس کے بعد حذیفہ رحمان ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں شہباز شریف صاحب کے، اور انہوں نے کل کہا کہ وزیر اعظم نے پنجاب حکومت کو سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کے لیے انتظامات کی ہدایت کی ہے، اور کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی ہوگی، لچک ہمیں بھی دکھانی ہوگی اور سہیل آفریدی کو بھی دکھانی ہوگی۔ اب یہ لچک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک ملاقات کے لیے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب ہمارے ساتھ بارگین کریں، ہمارے ساتھ معاملات طے کریں۔ کیا خوف ہے ان کو سہیل آفریدی صاحب سے؟ تو سمپل میٹر ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو ناکام بنانے کے لیے اور ان کو اپنے ٹریک پہ لانے کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہماری بات مانیں، جیسے کہ مڈ وکٹ پہ کھیلیں اور عمران خان صاحب کی بات نہ مانیں، اور ہمارے نامنی جو ہیں وہ لے کے آئیں کابینہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا ہی ہرڈل کریٹ نہ کریں، آپ بھی انجوائے کریں، ہمیں بھی انجوائے کرنے دیں، اور کوئی ایسا کام نہ کرنا جو اس جعلی نظام کے لیے مشکلات پیدا کرے۔ تو ایک تو یہ ہے وزیر اعظم ہاؤس کی بات۔ اب ذرا ایک اور بات آپ کو سناتا ہوں، اور وہ ہے جناب جو ایک اور اس کا دوسرا پہلو، اور وہ ہیں ہمارے دوست ہیں منیب فاروق صاحب۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ آپ یوں سمجھیں کہ مریم صاحبہ یا پھر نواز شریف صاحب وہ بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کا دروازہ کھولنے بند کرنے میں وزیر اعظم اور پنجاب حکومت کا ہاتھ نہیں ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور جبکہ منیب فاروق صاحب کوئی اور میسج دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ اور وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ریکارڈ پہ لانے کے لیے کہ جناب یہ ساری جو ہے کھیل، یہ تو ہم کھیل ہی نہیں رہے، یہ تو کھیل رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، اس لیے یہ ہم پہ غصہ مت کریں، بلکہ یہ غصہ کرنا ہے تو یہ جیل کا دروازہ جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب۔ اب یہی بات جو ہے علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں، یہی بات عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کو کرنل صاحب کنٹرول کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو بھی سکتا ہے اور آرام سے معاملات طے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پھر ایک اور چیز آگے جا کے ایک اور خبر بھی لیں۔ اب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف کل وفاقی وزیر ہیں اور شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نواز کے انتہائی معتمد آدمی ہیں۔ کل انہوں نے ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ یہ جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے کے لیے، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہاں کے مسائل بہت ہیں، اور اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اپلیکیشن دے دیں، اور اپلیکیشن دیں بنی گالہ منتقل ہونے کی، اور کہہ دیں کہ جی ہم نے عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کرنا ہے، اور ہم ان کو بنی گالہ منتقل کر دیں گے، اور تحریک انصاف یہ اپلیکیشن دے دیں، اور یہ سارا معاملہ ہی تو پھر بنی گالہ میں آپ ملاقاتیں کرتے رہیں۔ اب یہ جو ہے دانہ، اس دانے کے دو مطلب ہیں، یہ جو پھینکا گیا ہے اس دانے کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیشکش ہے، اوپن آفر ہے کہ جناب مہربانی کریں، آپ ہمارے ساتھ معاملہ طے کریں اور آپ بنی گالہ منتقل ہو جائیں، ہم آپ کو جیل سے نکالنے کے لیے تیار ہیں اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ذرا ہمارے ساتھ جب یہ اپلیکیشن آ جائے گی، یعنی کہ یہ تو ہے کہ بنی گالہ منتقل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور یہ ایک وفاقی وزیر شہباز کابینہ کے طرف سے یہ کہنا از خود ایک بہت بڑی خبر ہے، اور نون لیگ کی طرف سے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بارگین کریں ہمارے ساتھ، جو حذیفہ رحمان کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کی ملاقات ہم کروا دیں گے، لیکن ہمارے ساتھ لچک کا مظاہرہ کیا جائے، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار کی جائے۔ اور اس وقت سہیل آفریدی صاحب کل سے اسلام آباد میں ہیں، آج بھی اسلام آباد ہوں گے، اور ان کا نام بھی آج دیا ہوا ہے جیل حکام کو کہ ان کو وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی جو سہیل آفریدی صاحب کو بھی کہا جا رہا ہے، وہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں اور ہماری بات بھی وہاں پہ جا کے کریں کہ جناب ذرا تھوڑا سا درمیانی راستہ نکالیں۔
اب عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو جو ذمہ داری دی ہے وہ بڑی فٹ قسم کی دی ہے، اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اوپنر بیٹسمین ہے، اوپننگ بیٹسمین کی طرح کھیلنا ہے، یعنی چوکے چھکے لگائیں اور بالکل پرواہ نہیں کرنی اور آزادانہ کھیلیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کابینہ بھی اپنی تشکیل دیں۔ ابھی تک کسی ایک وزیر کا نام بھی انہوں نے نہیں دیا عمران خان صاحب نے، کہ کوئی ایک بندہ بھی انہوں نے کہا ہو کہ جہاں اس کو لگانا ہے اور اس کو نہیں لگانا، انہوں نے فری ہینڈ دیا ہوا۔ اب وہ از خود ایک اسٹوڈنٹ لائف سے آئے ہیں اور ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ ان کے لیے مسئلہ صرف یہی ہے کہ ان کے تو خاندان کے اندر ہی چیزیں رہتی ہیں، نون لیگ کے، وہ تو خاندان کے ارد گرد ہی گھوم رہتے ہیں، دادا پوتا دوتا نانا نانی سب اسی میں گھومتے ہیں، ماموں چاچا تایا، یہ ہے سارے کا سارا۔ تو ایک زمانہ تھا کہ پورا خاندان ہی پارلیمان میں بیٹھا تھا، اور اب ذرا اوپر والی سیٹوں پہ بیٹھیں اور نیچے وہ کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک آفر ہے، آج ایک آفر تو یہ آئی ہے کہ آپ بنی گالہ میں چلے جائیں، اور دوسری ایک اور آفر آئی ہے، اور وہ ہے دی ہے جناب اس سے بھی بڑی آفر ہے۔ طارق فضل چوہدری صاحب کی پہلے ذرا سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے۔ ورنہ پاکستان تحریک انصاف دے ایک درخواست، ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں بنی گالہ، روز ملیں وہاں بیٹھ کے، صبح شام ملیں، ماریں گپیں، آپ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کر دیں گے اگر وہ کر دیں گے، دے درخواست، میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ اپلائی کریں تو کہ مجھے بڑی آفر کر دیا مجھے آپ شفٹ کریں، ہم ضرور کریں گے، دن رات بیٹھیں لوڈو کھیلیں، جو مرضی کریں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی کھیلیں، لوڈو کھیلیں، بس ہماری جان چھوڑ دیں، ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، ہمارے لیے مسائل پیدا نہ کریں، ہم تیار ہیں۔ اس کے بعد ہی ایک اور خبر ہے، یہ جو ہے عمران خان صاحب کو۔ دوسری جانب مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب کی بات سنواتا ہوں میں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ہم تو بالکل احتجاج کر رہے ہیں اور ایک رابطہ عوام مہم بھی شروع کر رہے ہیں، اور رابطہ عوام مہم کے ساتھ ہم ایک لانگ مارچ بھی لے کے آئیں گے، کیونکہ 26 نومبر آ رہا ہے اور اسلام آباد میں قتل عام کا معاملہ ہے، اس کی طرف جو ایک برسی ہو رہی ہے، سال ہو گیا پورا 26 نومبر کو بھی۔ ادھر مرید کے والا معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے، اور اس میں بھی ابھی تک لاشیں اسی طریقے سے غائب کی گئیں جیسے 26 نومبر کو غائب کی گئیں۔ ویسے ہی اب لوگوں کے ورثہ کی طرف آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں جن کے پیارے غائب ہیں، ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو لاش دیں گے، لیکن آپ ذرا اسٹیٹمنٹ دیں کہ جناب ہمیں تو یہ سعد رضوی صاحب کے خلاف ایک بیان دیں، اس کے بعد لکھ کر دیں کہ آپ کو کارروائی نہیں کریں گے۔ وہ سارے معاملات اپنی جگہ الگ سے ہیں۔ اور ایک اور جو ہے وہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی ہے، اور وہ ہے وہ اس سے بھی بڑی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ چیزیں جناب بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور معاملہ صرف ایک ہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ معاملہ ہے 28 نومبر کا کہ ایکسٹینشن اور ایکسٹینشن اور ایکسٹینشن، اور ایکسٹینشن کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، اور یہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں، اور ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ اپنے جتنے بھی جو کالے کرتوت انہوں نے کیے ہیں پچھلے 3.5 سالوں سے، اور ان ساروں کے بارے میں یہ بہت بڑا ایک این آر او مانگ رہے ہیں، اور این آر او مانگ رہے ہیں کہ ہمیں انڈیمنٹی دی جائے، اور اس کے علاوہ ہمیں جو کچھ ہم نے کیا ہے، یہ 8 فروری 2024 کا جو الیکشن چوری کیا ہے، اور اس کے بعد جو 26ویں غیر آئینی ترمیم کی ہے، یہ ساری چیزوں کو آپ ایڈمٹ کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہم مل بیٹھیں، اور کوئی ریفارمز کے نام سے یہ اس طرح کا وہ استعمال کرتے ہیں، میثاق جمہوریت جیسے ہو گیا، میثاق معیشت، اس طرح کی لچھے دار گفتگو کرتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ ورنہ پھر یہ ہوگا کہ کوئی مارشل لا نہ لگ جائے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس وقت تو بہت چانسز ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب سے ہم بات کر لیں، اور اگر جنرل عاصم منیر صاحب سے بات نہ کی تو اس بات کا ہے کہ آنے والے کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا کرے گا، یعنی کہ وہ یہ ڈرا رہے ہیں، یہ بالکل وہی حرکت کر رہے ہیں جو جنرل باجوہ صاحب نے کی تھی کہ دیکھیں یا تو مجھے ایکسٹینشن دے دیں، اور اگر جنرل عاصم منیر صاحب آ گئے تو مجھ سے بھی بدتر ثابت ہوں گے، یہ ان کے تھے۔
اور مجھ سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوں گے. آپ پھر مجھے بھول جائیں گے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اب ذرا رانا صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سوچئے گا، سنیے گا. اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، جی یہ جو مرضی ان کے متعلق تبصرے کریں، جو مرضی کہیں، لیکن آخر ہم بھی لوگوں سے ملتے ہیں اور ہماری بھی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہوتے ہوئے اگر یہ موقع بھی سیاستدانوں نے ضائع کیا تو شاید کل کو پھر کوئی ایسا آ جائے کہ جو پھر ان کو موقع ہی نہ دے. اچھا آج اگر سیاستدان بیٹھ کے ان ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیں، اس طرف سے یہ تو پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں، اس طرف سے جو ہے وہ فیسیلیٹیشن ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تو یہ ایک اور بات ہے. تو دو باتیں سن لی کہ ایک طرف آفر کی جا رہی ہے کہ آپ بنی گالہ منتقل ہو جائیں، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن کو قبول کر لیں، اور اگر کوئی اور آ گیا تو اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کتنا اور ظلم کرے گا، کتنی فسطائی اپروچ کے ساتھ آئے گا، وہ پھر ہمیں موقع ہی نہیں دے گا. تو اس لیے جناب یہاں قواقب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ بہت کچھ ہو رہا ہے.